اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مطالعہ قرآن کی اس نشست سے پہلے ہم نے سورہ الشعراء جو ہے وہ مکمل کی تھی، اور اس کے آخری رکوع میں اللہ کریم نے ہمیں کامیابی کا ایک نسخہ عطا فرمایا تھا، جس کے مطابق حقیقی کامیابی صرف اور صرف کلام اللہ یعنی قرآن حکیم کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کرنے میں ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ سورہ النمل جو ہے اس کا آغاز کریں گے اور پہلے 2 رکوع جو ہے ان کا مطالعہ کریں گے۔ عربی زبان میں چیونٹی اسے النمل کہا جاتا ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ چیونٹی ہم نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا جانور ہے۔ آفٹر آل ایسی کیا وجہ ہے کہ اللہ کریم نے قرآن حکیم کی ایک صورت جو ہے اس چھوٹے سے ایک جاندار کے نام پہ کر دی ہے؟ اگر آپ نے اس کی زندگی پہ غور کیا ہو تو یہ چھوٹا سا جاندار جو انتہائی سمجھدار ہے اور بڑا دور اندیش ہے، بہت محنتی بھی ہے، اور کمال کا نظم و نسق جو ہے وہ اس میں پایا جاتا ہے۔ چیونٹیاں مل جل کے رہتی ہیں، اور ایک پورا اگر آپ کسی اسٹیٹ کا میکنزم یا ایک ریاستی نظام جو اسٹڈی کرنا چاہیں تو آپ بے شک چیونٹیوں کی زندگی کو اسٹڈی کر لیں۔ لیکن اب ہمارے دیکھنے والی بات یہ کہ کیا ہماری توجہ چیونٹیوں کا جو سسٹم ہے رہنے کا یا سویلائزیشن کا طریقہ ہے اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، یا چیونٹیوں کی کوئی خاص خصوصیات ہیں اس کی طرف ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ وہ والی خصوصیات جن کا ہماری زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے؟ تو آئیے اس مختصر سے تعارف کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت کے ساتھ قرآن حکیم کا صحیح فہم عطا فرمائیں، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت طاسین تلک آیت القرآن و کتاب مبین۔ طاسین حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیت القرآن یہ آیات ہیں القرآن کی، و کتاب مبین اور کتاب مبین کی۔ تو ایک چیز اس صورت سے اس آیت سے یہ واضح ہوتی ہے کہ القرآن اور کتاب مبین 2 چیزیں ہیں۔ اصل میں جو کتاب مبین ہے اس سے مراد پوری کائنات کا ایک انٹیگریٹڈ پروگرام یا یکجہی پروگرام ہے، اور روحانی بزرگ جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ صرف ایک کتاب مبین ہے، اور اس کتاب مبین میں کوئی 30 کروڑ جو ہے وہ لوح محفوظ ہے۔ اور قرآن کریم کا مطالعہ سے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ قرآن کریم لوح محفوظ کے اوپر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ القرآن جو ہے یہ کتاب مبین کا حصہ ہے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ ہدام و بشر للمؤمنین، اور یہ جو آیات کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ نشانیاں ہوتا ہے، کہ یہ جو نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں ان میں ہدایت ہے۔ ہدام و بشر للمؤمنین، اس میں ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ اب جو بشارت، تو بشرا سے مراد کوئی ایسی خبر بھی ہوتی ہے جسے سن کے آپ کے چہرے کا رنگ بدل جائے۔ تو اس لیے پھر پورا کنٹیکسٹ دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی آپ بات سنتے ہیں یہ آپ کا دل خوش کرنے والی بھی ہو سکتی ہے کہ سن کے آپ کو بڑی خوشی محسوس ہو، یا ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جسے سن کے آپ اداس ہو جائیں۔ تو اس لیے اس کانٹیکسٹ کو پھر ذہن میں رکھنا پڑتا ہے، وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بشرا سے آپ کیا میننگ جو ہے وہ اخذ کریں گے، کہ خوشخبری والا یا کوئی تنبیہ والا یا کوئی ڈراوے والا۔ لیکن یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو قرآن کریم اور کتاب مبین کی جو نشانیاں یا جو آیات آگے سبسیکوینٹلی بیان کی جا رہی ہیں ان میں ہدایت ہے، اور ہدایت سے بڑی اللہ کی کوئی نعمت ہے۔ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو جسے ہدایت مل گئی سمجھ لیں اسے صحیح خوشخبری مل گئی۔ اور آگے ذکر ہوا مومنین کے لیے، اور پھر اگلی آیت میں ہی مومنین کی نشانیاں بھی بیان کی جا رہی ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قائم کرتے ہیں صلاۃ، ویؤتون الزکوٰۃ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اب ایک دلچسپ سی بات آپ کو یہ نظر آئے گی، اس آیت میں 3 لفظ آئے ہیں، الصلاۃ، الزکوٰۃ اور بالآخرت۔ تینوں کے آخر پہ گول تے لگی ہوئی ہے۔
یہ گول تے جو ہے اس کا اپنا ایک مقصد ہے. اب میں کوشش کروں گا کہ وہ مقصد تھوڑا سا جو ہے بیان کروں. پہلے آپ لفظ دیکھیے صلاۃ. صلاۃ کا روٹ ورڈ ہے سواد لام واو. سلو آپ کہہ لیں، اسی سے سلی کا لفظ بھی بنتا ہے، سل کا لفظ بھی بنتا ہے، صلاۃ کا لفظ بنتا ہے. اور اس کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ ہے رابطہ کرنا، کنیکٹ کرنا. اور جب ساتھ لفظ یہ بھی آ رہے یقیمو، قائم کرو، تو قائم کوئی چیز ہوتی تب ہے جب اس پروسیس کو لگاتار کیا جائے. اگر آپ کہیں جی یہاں پہ دیوار قائم کرنی ہے تو دیوار قائم ہی تب ہوگی جب آپ اینٹیں لگاتاری سے لگاتے جائیں گے. تو صلاۃ بھی قائم تب ہوتی ہے جب آپ ریگولرلی، صرف ایک دن کی نہیں، جب آپ لگاتار پابندی کے ساتھ صلاۃ کو قائم کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا رابطہ اللہ کریم کے ساتھ قائم ہو جائے گا. اب دوسرا لفظ جو تھا زکوٰۃ. زکوٰۃ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے زکو، زے کیاف واو. اور بعض جگہ پہ یہ تھوڑا سا اس میں اختلاف بھی ہے، زے کیاف یہ زکی، بل میننگ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. زکی کہیں یا زکو کہیں، دونوں کا معنی ہے پاکی. اسی لفظ تزکیہ کا بھی بنتا ہے. تو تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ جس طریقے سے فصل سے آپ جڑی بوٹیاں جو ہیں ویڈنگ آؤٹ ایک ایک کر کے نکالتے جاتے ہیں تو پیچھے اصل فصل بچتی ہے. اس لیے جب آپ لفظ تزکیہ کا استعمال کرتے ہیں تو تزکیہ کا مطلب پرجنگ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں آپ ان کو نکالتے جاتے ہیں اور سلولی گریجولی اچھائیاں ان کی جگہ لیتی جاتی ہیں، اور ایک سٹیج ایسی ہوتی ہے بندہ پورا طاہر ہو جاتا ہے. اب یہ عمل بھی لگاتار کرنا پڑتا ہے ورنہ جڑی بوٹیاں پھر اگائیں گے. یہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں زکوٰۃ دینے کا، تو یہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے جس کے مطابق مال اور اسباب کا ایک حصہ رائے خدا میں دے دینا تاکہ آپ کا مال پاک ہو جائے. اس کے لیے شریعت نے زکوٰۃ کی اصطلاح استعمال کی ہے. ادروائز بذات خود زکوٰۃ کا مطلب پاکی ہے، بلکہ اس کا آپ کلین بھی لے سکتے ہیں، پیوریفیکیشن بھی لے سکتے ہیں. اب تیسرا آپ دیکھیں، دونوں صلاۃ کا جب ہم نے پڑھا لگاتار کرنی پڑے گی. اس تے جو ہے تے، اب آتا ہوں تے، جب تے گول لگی ہوئی ہے، یہ گول دائرہ یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ کنٹینیوشن سائیکل، کہ یہ سائیکل لگاتار چلے گا تو تب یہ ایفیکٹ جو کہا جا رہا ہے وہ حاصل ہوگا. اب اگر اسی کا اب آگے لے چلتے ہیں، آخرت، اصل لفظ جو ہے وہ آخر ہے، الف خے رے، جس کا مطلب ہوتا ہے اگلا یا جو موجودہ کے بعد آنے والا. ہم جب عام طور پہ آخرت کا مفہوم جو ہمارے ادھر چلتا ہے اس میں لیتے ہیں تو وہاں بھی ترجمہ کیا جاتا ہے ہیئر آفٹر، کو جو موجودہ عالم ہے، یہ جو موجودہ دور ہے، اس کے بعد آنے والا دور، جس میں آپ نے اس دنیا میں یا اس عالم میں جو اعمال کیے ہیں آپ کو ان کا حساب کتاب دینا ہوگا اور اس کے مطابق آپ کی سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا. اور یہ آخر پہ جو لگی ہوئی تے ہے تو یہ آخر کے تسلسل کو ظاہر کر رہی ہے. جس طریقے سے صلاۃ کے آخر پہ لگی ہوئی تے اور زکوٰۃ کے آخر لگی ہوئی تے ان پروسیس کے ایک کنٹینیوشن کا اشارہ کر رہی تھی، اسی طریقے سے آخرت کے آخر پہ لگی ہوئی تے جو ہے وہ آخر کی کنٹینیوشن آف پروسیس کو ظاہر کر رہی ہے. اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ. ایک تو پہلے آپ کو مومنین کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا بندوبست کرتے ہیں، آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اب ایک دوسری پارٹی، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ. اب آخرت کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور وہ لوگ جو نہیں مانتے ہیں، جو نہیں ایمان لاتے آخرت کے اوپر. زینا لہم اعمالہم، تو مزین کر دیے ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال، تو انہیں اپنے اعمال جو ہیں وہ بہت خوشنما لگتے ہیں اور وہ اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں، میں تو بڑی نیکیاں کر رہا ہوں، میرے عمل تو بڑے اچھے ہیں، میں نے بڑے حج کیے ہیں، میں نے بڑے عمرے کیے ہیں، میری تو بخشش ہونی ہی ہونی ہے. تو انہیں ان کے اپنے اعمال جو ہیں وہ بہت خوشنما لگتے ہیں.
فہم یامہون، وہ تو بھٹکتے پھر رہے ہیں. یامہون جو ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے عین میم ہے. بعض لوگ اس کا ترجمہ اندھے بھی کر جاتے ہیں، لیکن وہ آما ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ ورڈ ہے جس کا مطلب اندھا ہوتا ہے، آنکھوں سے اندھا ہونا. یامہون اما عین میم ہے، سرگرداں ہیں، پریشان ہیں. آپ یہ کہہ لیں کہ اسے انگلش کے لفظ ہوتا ہے پرپلیکسڈ ہیں، کنفاؤنڈڈ ہیں، ٹوٹلی کنفیوز ہیں. انہیں نہیں سمجھ آ رہی کہ صحیح راستہ کون سا ہے، کیونکہ ٹھیک راہ پانے سے وہ بذات خود قاصر ہیں جب تک انہیں اللہ کریم کی طرف سے ہدایت نہیں ملے. اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون. یہ ہیں وہ والے لوگ، یہی وہ لوگ ہیں. اولئک الذین، یہ ہیں وہ لوگ، لہم سوء العذاب، جن کے لیے ایک تکلیف دہ عذاب ہے، جن کے لیے تکلیف دہ سزائیں ہیں. وہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، اور وہ آخرت میں ہمیشہ خسارے والوں میں سے رہیں گے. فَإِنَّا لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. بے شک القرآن جو ہے یہ القاء ہوتا ہے آپ کو اس حکیم اور علیم کی طرف سے. لَتُلَقَّى، لکی اس کا روٹ ورڈ ہے، لام کاف یہ، جس کا مطلب ہے القاء ہونا، ملنا، ریسیو ہونا. لکی سے ملاقات کا لفظ ملتا ہے، جب دو ریسیونگ اینڈ ملتے ہیں اسی سے ملاقات بنتی ہے. وَإِنَّ کا لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، بے شک آپ کو القاء ہو رہا ہے، آپ کو ریسیو ہو رہا ہے یہ القرآن، مِن لَدُن حکیم علیم. مِن لَدُن، لدن ہوتا ہے کی طرف سے، کہ ہاں سے. لیکن ایک جو انٹرسٹنگ چیز ہے، جہاں بھی لفظ لدن آئے گا تو قرآن کریم میں جہاں بھی آیا اس سے پہلے لفظ من ضرور آیا ہے. اس لیے میں نے کوشش کی تھی اکٹھا لکھ دوں، کی طرف سے. لدن سے بننے والے جو الفاظ ہیں ان میں جیسے ایک لدن ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے، لدنا، لدنی، لدن کا، یہ چاروں فارم جو ہیں آپ کو قرآن کریم میں مل جائیں گی. جیسے ہم کہتے ہیں ملادنی علم، یہ سورہ القاف میں آپ کو ورڈ ملے گا کہ میرے ایک بندے سے جا کے ملیں جسے میرے ہاں سے ایک خاص علم جو ہے وہ عطا ہوا ہے. اس قال موسیٰ لأہلہ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے، انی آنست نارا، میں نے پتہ لگایا ہے ایک نار کا. اب آپ دیکھیں پہلے ایک بات چیت ہو رہی تھی قرآن اور کتاب مبین کے نشانیوں سے، اب وہیں سے آگے بات چلی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اور یہ آیت پڑھ کے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ وہ دور ہے جب موسیٰ علیہ السلام 8-10 سال کی تربیت مکمل کر کے تو اب واپس جو مشن دیا گیا تھا وہ اسائنمنٹ کے لیے واپس اب مصر کی طرف واپسی شروع ہوئی ہے. اور واپسی میں جو سفر میں ہے، اس قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہ میں نے پتہ لگایا ہے ایک آگ کا. آنستو، آنس کا لفظ جو ہے یہ بنا ہے الف نون سین، انس. انس کا مطلب ہوتا ہے حواس کی مدد سے علم یا آگاہی حاصل کرنا، کسی چیز کی ریسرچ کر کے کوئی چیز فائنڈ آؤٹ کرنا، کسی چیز کی کھوج لگانا، یا پتہ لگانا، آگاہی حاصل کرنا، کھوج لگانا، پرسیو کرنا، یا ریسرچ کے طور پہ کوئی ایک کنکلوژن نکالنا. اب آپ اندازہ کریں کہ جب 8-10 سال کی ٹریننگ حاصل کر کے آئے تھے تو بیسیکلی اس آیت میں آپ کو عرفان ذات کا نسخہ نظر آئے گا. عرفان کا نسخہ جو ہے وہ اس آیت میں دیا گیا ہے. تو جو صاحبان جو ہیں وہ اس سے انٹرسٹڈ ہیں وہ بالکل اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اس قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، جب کہا موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ سے بے شک میں نے پتہ نکالا، میں نے کھوج نکالی ہے ایک نار. سآتیکم منہا بخبر، میں جلدی لے کے آتا ہوں تمہارے پاس کوئی خبر. او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، یا لے کے آتا ہوں وہاں سے کوئی سلگتی ہوئی چنگاری یا کوئی آپ کہہ لیں کوئلہ جیسے شعلے نکال رہا ہوتا ہے
तस्तलून लाल्लकुम तस्तलून, ताकि तुम उससे भी हरारत हासिल कर सको, उसे सेक सको। फलम्मा जाअहा नूदिया, अब जब वहाँ पे पहुँचे जहाँ पे वो नार का कोई आइडिया हो रहा था, फलम्मा जाअहा नूदिया, जब वहाँ पे पहुँचे नूदिया तो निदा आई, एक आवाज़ आई, या वहाँ पुकारे गए, अम्बूरे का मन फिन नार, मुबारक है वो जो इस अलनार में है, मुबारक है वो जो इस अलनार में है, वह मन हौलहा, और इसके माहौल में है, इसके इर्द गिर्द है। वह सुबहानल्लाह रब्बिल आलमीन, पाक है अल्लाह ताला जो है रब्बिल आलमीन। या मूसा इन्नहु अल्लाहुल अजीजुल हकीम, ए मूसा बेशक मैं ही हूँ अल्लाह इज़्ज़त वाला हिकमत वाला। अब एक थोड़ा सा गौर करें, और इसके साथ में चाहूँगा सूरह बकरा की आयत नंबर 17 को अगर आप ज़हन में लाएं, जिसका मफहूम कुछ तरीके से है, इनकी मिसाल उस शख्स की सी जिसने जलाई एक आग, और जब उस आग ने रोशन कर दिया उस माहौल को, तो ले गया अल्लाह उसका नूर और छोड़ दिया उन्हें अंधेरों में और नहीं देख पाते। तो 4 चीज़ों का आपको वहाँ भी जिक्र मिल रहा है, 4 चीज़ों का आपको जिक्र यहाँ भी मिल रहा है। देखिए, जब आप आग जलाते हैं तो क्या एक रोशनी निकलती है, निकलती है रोशनी, तो रोशनी से क्या होता है, रोशनी माहौल को रोशन कर देगी, बजाते खुद नज़र नहीं आती, लेकिन आपको माहौल का इरफान ज़रूर हासिल होगा, आप चीज़ों को देखने के काबिल हो जाएंगे। ऐसे ही है, तो रोशनी बजाते खुद नज़र नहीं आती, रोशनी की वजह से चीज़ें नज़र आती हैं। तो रोशनी का इरफान, तो सबसे पहला स्टेप जो है वो फिर होगा रोशनी का इरफान। तो जो आप कहते हैं नफ्स, औरा, रोशनियों का जिस्म, नफस का इरफान। अब जो रोशनी का इरफान है वो क्या है, रोशनी के इरफान से आपको इसका पता चल गया। अब आगे चलते हैं। और रोशनी का इरफान नूर है। अब और नूर का इरफान जो है वो किसका होगा, नूर का इरफान आपके रूह का इरफान होगा, और रूह का इरफान फिर आगे खुद इमेजिन कर लें, मैं उधर नहीं बात। दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, नार और नूर दोनों का रूट वर्ड एक ही है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नार और नूर दोनों का रूट वर्ड एक ही है, नून वाओ रे। आप मेरे से पूछ सकते हैं कि ये फ़र्क क्या है, फ़र्क दर्जों का है, फ़र्क दर्जों का है। जब किसी आदमी ने इरफान हासिल करना है तो उसे फिर नीचे से शुरू करना, सबसे लो डिग्री पे नार, फिर रोशनी आएगी, फिर नूर आएगा, फिर तजल्ली आएगी। अगर आप ऊपर से शुरू करेंगे तो रिवर्स आर्डर, तजल्ली ने जब डिसेंड किया तो नूर, नूर जब डिसेंड करता है तो रोशनी, और रोशनी जब डिसेंड करेगी तो मैटर। वह अल क्या स्वाक, डाल दो अपना आसा। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ पहुँचे तो एक निदा दी गई कि भाई मैं हूँ रब, मैं हूँ अल्लाह। वो अल के अस्वाक, डाल दें अपना आसा। आसा लाठी को कहा जाता है, लाठी या कोई ऐसी चीज़ जिससे आप टेक लगाते हैं, बड़े आप काम निकालते हैं और आप समझते हैं बस मेरे सारे काम जो है ना वो इसी से होते हैं, मतलब जिन चीज़ों पे आपने सहारा लगा रखा। अल के साक, डाल दो इस आसा को। अब एक हमें यह भी पता है कि आसा जो था ये अल्लाह करीम ने एक मुअज़्ज़ा भी अता फरमाया था, आसा का मुअज़्ज़ा। और अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो 9 निशानियाँ अता फरमाई थी उनमें सबसे पहले निशानी आसा की थी। और आसा में अल्लाह ने ऐसी खुसूसियत पैदा कर दी कि वो माहियत कल्ब कर लेता था। अब यहाँ भी हमें एक जिक्र मिलेगा। फिर जब फ़िरौन के दरबार में मुअज़्ज़ा पेश किया वो भी आप लोग पढ़ चुके हैं। दरिया पे आसा का मारना वो भी आप पढ़ चुके हैं। पत्थर पे आसा का मारना और चश्मों का फूट निकलना वो भी आप पढ़ चुके हैं।
تو وال کے اسواق ڈال دیں اپنا سا، فلما رآہا پھر جب دیکھا اسے، رآہا را دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، جب دیکھا اسے تہتزو تو وہ ایک بل کھا کے، جیسے سانپ کو چلتا ہوتا ہے نا بل کھاتے ہوئے، حرکت پذیر ہو گیا، چلنے لگ گیا، کأنہا جانن جیسے ہو جان، اب تھوڑی دیر میں جان کب تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں، جیسے ہو جان، واللہ مدبرن تو پیٹھ دے کے بھاگے، پیٹھ دے کے پھر گئے، ولم یعقب اور پیچھے اپنے عقب میں نہ دیکھا یا پیچھے مڑ کے نہ دیکھا، یا موسیٰ لا تخف اے موسیٰ خوف زدہ نہ ہو، انی لا یخاف لدی المرسلون بے شک میرے حضور نہیں خوف زدہ ہوتے میرے مرسل۔ اب جان جو ہے، جان کا لفظ جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے جیم نون نون، جنن، اور اسی روٹ ورڈ کا جو اپنا میننگ ہے وہ ہے چھپا ہوا ہونا، ڈھکا ہوا ہونا، پردہ نشیں ہونا یا پردے کے پیچھے ہونا یا اندھیرا چھانا ہونا۔ انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں اوور شیڈوڈ، کورڈ، ان ویل، بی ڈارک۔ اور جو لفظ اس سے بنتے ہیں، تو جو ایک جن کا لفظ ہم عام طور پہ یوز کرتے ہیں، تو جن کا لفظ بھی اسی سے بنتا ہے، اور جنت جس میں سارے جانے کے شوقین ہیں مسلمان، جنت کا لفظ بھی اسی سے بنتا ہے، جنون کا لفظ بھی اس سے بنتا ہے، اور جنہ کا لفظ، جنہ جسے شیلڈ کہا جاتا ہے، ڈھال، وہ بھی لفظ اسی سے بنتا ہے۔ جان کی شکل میں جس طریقے سے یہاں آپ کو لکھا ہوا مل رہا ہے، تو جان کی صورت میں یہ لفظ قرآن حکیم میں 4 دفعہ آیا ہے۔ ایک دفعہ اس آیت، یہ جو آیت سورہ نمل کی آپ کے سامنے ہے، پھر سورہ القصص کی آیت نمبر 31 میں، اور سورہ رحمان میں 3 دفعہ جو ہے، سورہ رحمان میں 3 دفعہ یہ انس کے مقابلے پہ یوز ہوا ہے، جن و انس۔ اب رب کریم نے کہا کہ میرے حضور میرے مرسل نہیں ڈرا کرتے۔ اب ایک پارٹی کا بتایا جو ڈرتی بھی ہے، الا من ظالم، الا یہ کہ کسی نے ظلم کیا ہوا ہو، غلط کاریاں کی ہوں، ظلم کا مطلب ہوتا ہے رانگ ڈوئنگ، الا من ظالم ثم بدل حسنا، مگر جس نے ظلم کیا، پھر آگے ایک ایکسیپشن بتا دیں، ثم بدل حسنا، تو پھر جس نے سبسٹیچیوٹ کر لیں، جس نے چینج کر لیں، بعد سوء حسنا بعد سوء، حسنات کے ساتھ اپنی غلطیوں کمیوں کوتاہیوں کو، کہ جس نے اپنی کمیوں کو، اپنی غلطیوں کو حسنہ کے ساتھ چینج کیا، فَإِنِّي غَفُورٌ رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، بخشنے والے مہربان ہیں، تو اسے بھی پھر ڈر نہیں رہ جائے گا۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور ڈالیں اپنا ہاتھ اپنی جیب میں۔ بعض جگہ اس کا ترجمہ آپ کو جیب ملے گا، بعض جگہ آپ کو ترجمہ گریبان ملے گا، بعض جگہ اپنا ترجمہ آپ کو بغل کا ملے گا، کیونکہ اگر جیب کی بات کریں تو جیب بھی آپ کو پتہ ہے آپ کے پہلو پہ ہی ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے جب تک ہمیں سمجھ آ جائے۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، تو ڈالیں اپنا ہاتھ اپنی جیب میں، تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، تو نکلے گا چمکدار بغیر کسی عیب کے، میرے ہاتھ صاف۔ میں نے کوئی ایسا الٹا پلٹا کام نہیں کیا ہوا، میرے سے کسی کا لینا دینا نہیں ہے، میرے اوپر کسی کا حق نہیں بنتا۔ نکلے گا آپ کا ہاتھ بغیر کسی عیب کے، فی تسع آیۃ الی فرعون و قومہ، تو یہ ان 9 نشانیوں میں سے تو 2، ایک عصا کا معجزہ اور دوسرا ید بیضا کا معجزہ، تو یہ ان 9 نشانیوں میں سے ہیں جو فرعون اور اس قوم کی طرف آپ کو دی جا رہی ہیں۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ لوگ ہیں فاسق۔ اب فاسق جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے فسق، فے سین کاف، جو ہوتا ہے جانتے بوجھتے نافرمانی کرنا، اور اس نافرمانی میں سرکشی اور گستاخی جو ہے اس کا ایلیمنٹ شامل ہو، جسے آپ انگلش میں کہیں گے ڈیفینیٹلی ڈس اوبیڈینٹ، جانتے بوجھتے نافرمانی کرنا سرکشی کے ساتھ۔ تو جب اس سرکشی کے ساتھ آپ غلطیاں کریں گے تو اس کو وہ فاسق کے زمرے میں آئے گا۔ اب نشانیاں دی گئی ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اور اپنے ٹاسک کے لیے جا رہے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آیَاتُنَا، تو جب
وہ پہنچے ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کے، کیونکہ ساتھ بتایا گیا کہ یہ فرعون اور قوم موسیٰ کے پاس یہ نشانیاں دے کے بھیجا جا رہا ہے۔ فلما جاءتہم آیاتنا، جب پہنچی ان کے پاس ہماری نشانیاں، مبصراتن، بصیرت والی، بصیرت اندوز، کہ کوئی بھی انہیں دیکھ کے انکار نہیں کرے گا، کنونسنگ ہیں۔ قالو، تو کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ تو ایک جادو ہے کھلا، یہ تو بہت ہی ماورائے عقل چیزیں ہیں۔ سحر ماورائے عقل۔ وجاہدوا بہا، انہوں نے مسترد کیا، حجتیں کیں، اس کا انکار کیا، حالانکہ حق تو یہ تھا کہ اتنی بصیرت والی چیز کو دیکھ کے اس پہ ایمان لاتے، اس کا انہوں نے انکار کیا۔ وجاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا، حالانکہ یقین کر چکے تھے اپنے اندر، انہیں یقین آ گیا تھا کہ یہ جو نشانیاں ہیں یہ رب کریم کے ہیں، لیکن کس وجہ سے انکار کر رہے تھے؟ ظلما وعلوا، ظلم سے اور اپنی جو بڑائی کے جس زوم میں تھے وہ، کیونکہ وسطی کرنا تھا لفظ لمبا ہے، لیکن اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے یقن، یہ کاف نون، یقین کرنا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، ذرا دیکھو، ذرا غور کرو، یہ بات صرف آنکھوں سے دیکھنے کی نہیں ہے، غور کرو، سوچو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو پھر کیا عاقبت ہوئی، کیا انجام ہوا مفسدین کا۔ آپ نے چونکہ ساری ڈیٹیلز پڑھی ہوئی ہیں تو صرف اتنی چیز سے وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، ذرا غور کرو کیسی ہوئی عاقبت پر، کیسا ہوا انجام مفسدین کا۔ وَلَقَدْ، اب وہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو آیت نمبر 14 تھی تو پہلا رکوع ہمارا مکمل ہوا۔ تو یہاں بیسک جو آپ کو چیز نظر آئے گی، جس چیز کے اوپر قوم فرعون پکڑی گئی، وہ تھی ظلم اور علو۔ علو ہوتا ہے بڑائی، گمہنڈ کرنا، اور اس کا ایک اور میننگ ہے خود بینی، اپنے علاوہ کسی اور کو کچھ بھی نہ جاننا، یہ بھی علو کا ایک میننگ ہے۔ انگلش میں سے آپ کہہ سکتے ہیں ہارٹینس، ایگزالٹ ون سیلف، اپنے آپ کو ہی سب سے بڑا سمجھنا، اور ایک سمپل سا ٹو بی پراؤڈ، گمنڈی ہونا۔ اب یہاں سے دوسرا رکوع جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے دیا داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو ایک علم۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، تو جو دونوں ہیں تو نے کیا کہا؟ الحمدللہ، حمد، ساری تعریفیں، ہر طرح کی تعریفیں تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، ہم کچھ نہیں، اسی کا دیا ہے، اسی کا ہے، تو وہی تعریف کے قابل ہے۔ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، بولے حمد تو اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے فضیلت دی ہے ہمیں، اللہ کثیر من عبادی، اپنے اکثر بندوں پہ، جو اکثریت میں بندے ہیں ان پہ ہمیں فضیلت دی ہے، من عبادہ المؤمنین، مومن بندوں پہ۔ بھئی اصل مقابلہ ہی مومنوں کا ہے، جو مومن نہیں ہیں وہ تو مقابلے کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے۔ فضلنا، فضل ہوتا ہے فضیلت، دوسروں سے بڑھ کے ہمیں دیا ہے۔ ہم آپ یہ بھی کہتے ہیں ہمیں ترجیح دی ہے، وہ بھی آپ کہہ لیں، لیکن فضل کا ایکچوئل میننگ ہوتا ہے دوسروں سے ایز پریفرڈ اس، ہمیں پریفرنس دی ہے، ہم نے اسے بڑھ کے دیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ فضیلت کی بات ہو رہی ہے اور پیچھے کیا بنیاد کیا ہے؟ علم۔ فضیلت کی بنیاد بنی علم، کہ علم دیا گیا اور یہی علم جو ہے فضیلت بنی۔ اور دوسرا آپ دیکھیں پیغمبری شیوا کیا ہے، کہ جب یہ نعمت عطا ہوئی ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے، کہ ساری تعریفیں اسی کے لیے، کیونکہ سارا اسی کا ہے، یہ سارا علم بھی اسی کا ہے، علم کا منبع بھی صرف اور صرف اللہ کریم کی ذات ہے۔ تو اللہ اپنے خالق اور مالک دیے پہ اسی کی تعریف اور توصیف کرنا اور حمد و ثنا کرنا، یہ پیغمبری شیوا ہے۔ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، تو وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام۔ اب دونوں کا جو رشتہ ہے، سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے، اور یہ دونوں اولاد ابراہیمی سے ہیں۔
تو اب کیا کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام؟ قال یا الناس، ان کو فرمایا اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں علم دیا گیا ہے منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں. منطق لفظ بنے نطق سے. نطق بولنا بھی ہوتا ہے، یہ الفاظ کا ایک خوبصورت طریقے سے استعمال کرنا بھی ہوتا ہے، گفتِ گویائی کا استعمال کرنا بھی ہے یا فریکوینٹلی بولنا بھی ہوتا ہے، اور آواز کا بہرحال استعمال کرنا وہ بھی نطق میں ہی آتا ہے. اب اس سے یاد کریں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں پیغمبری دی تو عرض کی تھی اللہ کے سامنے کہ میری زبان جو وہ صحیح نطق نہیں کرتی، تو آپ میرے بھائی جو ہارون ہیں ان کو میرا وزیر فرما دیں. تو کیا تھا کہ میں صحیح طریقے سے، ہو سکتا ہے کہ زبان میں کوئی پرابلم ہو، تو سنا یہی ایک لکنت تھی، تو صحیح طریقے سے لفظوں کی ادائیگی نہیں کر سکتے تھے. تو یہ سارے الفاظ جو ہیں کہ جو بولنے کا سلیقہ، الفاظ کا باہم استعمال، فریکوینٹلی بولنا، آواز کا صحیح اتار اور چڑھاؤ، یہ ساری چیزیں نطق میں آتی ہیں. علمنا منطق الطیر، ہمیں سکھائی گئی ہے پرندوں کی بولی. وہ اوتینا من کل شے، اور دی گئی ہے ہمیں ہر شے، جو چیز بھی چاہیے وہ ساری چیزیں اللہ کریم نے دی ہیں. ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ ایک صریحاً اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. وحشر علی سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، اور اکٹھے کیے گئے. حشر، یہ پہلے بھی کئی دفعہ ہم نے ایکسپلین کیا ہے کہ حشر کا مین جو ہے اس میں تھوڑا سا ایک زبردستی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو ادھر آنا پڑے گا، بلا لیے جائیں گے اور آپ کا آنا لازمی ہے، چونکہ جو نہیں آئے گا پھر وہ سزا کا حقدار بن جاتا ہے، اسے زبردستی پھر لایا جاتا ہے. وہ حشر سلیمان جنود، جنود لفظ بنا جنود سے، جیم نون دال، جس کا مطلب فوج ہوتا ہے، ایک گروہ ہوتا ہے، آرمی ہوتی ہے. تو جب اکٹھے کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر، من الجن والانس والطیر، جن انس الطیر پرندے، فہم یوزعون، پھر ان کی درجہ بندی کی. یوزعون جو ہے یہ ورڈ، اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے وضع، واو زال این. تو وضع کا مطلب اصل میں ہوتا ہے کہ حسب مراتب کے لحاظ سے کسی چیز کو ترتیب دینا. جس طرح صفیں بنائی جاتی ہیں کہ جی سردار آگے ہوگا، اس کے پیچھے دوسرا ڈپٹی ہوگا، فلاں فلاں فلاں، تو ایک حسب مراتب کے لحاظ سے ترتیب دینا یا درجہ بندی کرنا جو ہے اسے یوزعون کہا جاتا ہے. حتیٰ اذا احاطوا علی واد النمل، اب سارے لشکر جو ہیں وہ ترتیب پا گئے. اب ایسے لگتا ہے کسی مشن کے لیے سلیمان علیہ السلام نکلے ہیں. حتیٰ اذا احاطوا علی واد النمل، حتیٰ کہ جب آپ پہنچے وادی نمل میں. قالت نملۃ یا ایھا النمل، تو کہا ایک چیونٹی نے، یا ایھا النمل، اے چیونٹیو، ادخلوا مساکنکم، داخل ہو جاؤ اپنے مساکن میں، اپنے گھروں میں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، یہ نہ ہو کہ کچلی جاؤ، نہ ہو کہ کچلی جاؤ سلیمان علیہ السلام اور ان کے جو لشکر ہیں ان سے. کہ چونٹیاں عام طور پہ آپ کو پتہ ہے سب سرفیس باہر تو تھوڑی سی نظر آتی ہیں، لیکن بل جو اکثر ہوتے ہیں وہ زیر زمین ہوتے ہیں، تو چلنے والوں کو تو پتہ نہیں چلے گا کتنی جو ہے وہ ایک پاؤں رکھنے سے مارے گئے ہیں. تو اس نے ایک قسم کی وارننگ دی، اپنی جو ساتھی ہیں ان سب کو وارن کیا کہ بھئی اپنا آپ بچانا ہے تو یہ زمین پہ گھومنا پھرنا بند کرو اور پناہ لے لو تاکہ کچلی نہ جاؤ. تو اس میں ایک دور اندیشی کا ایلیمنٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ اس نے پہلے خبردار کیا کہ حفاظتی انتظامات مکمل کر لو تاکہ نقصان سے بچو. اور آخر پہ کیا ہے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے کہ وہ اوپر سے گزر جائیں. اتنا لمبا چڑھا لشکر ہے جس میں جن و انس بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، دوسرے کوئی اور جانور ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکیں. تو آپ نے ایک سیکھے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ لفظ جو ہے انس کا ہے،
जिन का लफ्ज़ हम पीछे देख चुके हैं, वो जान जो उससे जिन बना। अब थोड़ा सा इंस को भी देखते हैं। इंस का रूट वर्ड जो है वो अनस है, अलफ नून सीन। और इस लफ्ज़ से अनस, जिससे आप इंसान बनाते हैं या इनस बनाते हैं, नास, अनासी, ओनास, इन सब से मैन और पीपल बनेगा प्लूरल के तौर पे। आनास्तो, पीछे हमने लफ्ज़ देखा था, आनफ्सो परसीव करना, ढूंढ निकालना। आनास्तुम, यू फाउंड, यू परसीव्ड। तस्तानसु, यू सीक परमिशन। और इसी से इनस का लफ्ज़ बनता है, जिसमें हम कहते हैं बड़ी उनसीयत है, कि बड़ा प्यार है, बड़ी पसंदीदगी का इज़हार है, जिसमें लगाव होना, मानूस होना। तो इसी से लफ्ज़ जो है अस्तानस भी बनता है, सीक फेमिलैरिटी, आप कॉमन चीज़ों को ढूंढते हैं एक दूसरे में। मुस्तानसीन, सीकर द फेमिलैरिटी। ये सारे अल्फाज जो हैं ये इस अनस के लफ्ज़ से बनते हैं। और कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि इसी रूट वर्ड से इंसान का लफ्ज़ भी बना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ है, क्योंकि कुछ का ख्याल है कि वो नसी से बना है, नून सीन ये। और नसी का मतलब होता है भूल जाना, तो इंसान का मतलब फिर बनेगा जो भूला हुआ है। अब वो बातचीत चोंटी की सुन के फतबस्सम ज़ाहिकन, तबस्सम फरमाया। अब तबस्सम में आपके दांत नहीं दिखाई देते और मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। अब स्माइल आप कह लें, या अगर दांत दिखाई भी दें, जो मैक्सिमम लिमिट है, आवाज़ नहीं आएगी। वह ज़ाहिकन, फतबस्सम, तबस्सम फरमाया, ज़ाहिकन, और हंस पड़े। ये हंसना जिसमें आवाज़ भी शामिल हो या कहका लगाना, वो ज़हक में आएगा। मिन कौलिया, उसकी इस बात से, उसकी इस कौल से, वो जो चौंटी ने बात की, इसका मतलब यह है कि चौंटी की बात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुनी, वो जो वार्निंग दे रही है अपनी साथी चौंटियों को। वक़ाल रब्बे औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाहु। और क्या कहा? ऐ मेरे रब। वकाला का रब्बे औज़िनी। अब यहाँ पे भी लफ्ज़ औज़िनी आया, जिसका रूट वर्ड मैंने पहले बताया था वज़ा, यूज़ाउन आया था। यहाँ पे आप उसको सिंपलेस्ट मीनिंग में ये ले सकते हैं, ऐ अल्लाह मुझे तौफीक दे। हम तौफीक का एक मीनिंग भी यूज़ करते हैं, मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे, मुझे शर्फ दे। असल इसका जो मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग है, वो है अराउस, मुझे इस बात पे आमादा कर, मेरी रुझान जो है वो उस तरफ जाए, मेरा रुझान जो है ना उधर जाए, मुझे इंस्पायर कर कि मैं तेरा शुक्र करूं। रब्बे औज़िनी, ए रब मैं वज़ा करूं, अन अशकुर, मैं शुक्र करूं। किसका शुक्र करना है? नेमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया, उन नेमतों का, आपके उन इनामात का जो आपने मुझ पे और मेरे वालिदैन पे किए। तो यहाँ अशकुर का एक मतलब जो है वो होता है करेक्ट यूटिलाइजेशन, कि जो नेमतें अल्लाह करीम ने दी हैं मैं उनको सही तरीके से यूटिलाइज करूं, और फिर क्या करूं? वान आमल सालिहन, और अमल करूं साले। तो फिर क्या होगा? तर्जवा हो, ताकि तू राजी हो जाए, तेरी रजा का सबब बन जाए। वह अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन, और मुझे आप दाखिल फरमाएं अपनी रहमत में, जो अपने रहमत से अपने साले बंदों। अब यहाँ मैं चाहता कि थोड़ा सा फ़र्क जो है, आप रहमत और नेमत, ये दो लफ्ज़ आए हैं हमारे सामने, इसलिए मैंने अंडरलाइन भी किए हुए थे, अनअमता और बेरहमतिका। इनका फ़र्क भी थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। अब रहमत जो है, इससे मुराद हर तरह के वसाइल हैं जो अल्लाह ताला ने बासियत खालिक और मालिक के क्रिएट किए हैं अपने सारे मखलूक़ात के लिए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, इन तमाम वसाइल को अल्लाह ताला तमाम आलमीन के ऊपर तकसीम फरमाते हैं, और अल्लाह ने ये रहमत अपने ऊपर लाजम की हुई है। इसलिए रहमत जो है ये आमा है, रहमत आम है, इसमें कोई तखसीस नहीं। कोई अल्लाह करीम को मान रहा है, कोई नहीं मान रहा, रहमत सब पे है। अब फ़र्क किधर आता है? अब रहमत से जो फ़ायदा उठाना है, रहमत से बहरामंद होना, यहाँ पे कानून आ जाता है।
یہ ایسے جیسے کہ درخت لگا ہو، اس کا سایہ موجود ہے. اب کتنے لوگ اس سائے میں آ کے اس کے سائے سے، اس کے پھل سے مستفید ہوتے ہیں، وہ قانون میں آ جاتا ہے. اور قانون کے تحت جب آپ دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں محنت کر رہے ہیں لیکن انہیں انویریبلی اپنی محنت سے کم معاوضہ ملتا ہے. جیسا مطلب کیا بنا، مشقت میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی کٹنگ ہے جو ہو رہی ہے. کچھ آپ کو وہ ملیں گے جتنی محنت کرتے ہیں اس کے کمپیٹیبل ان کا معاوضہ مل جاتا ہے، اور کئی آپ کو وہ ملیں گے کہ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں اور بے تحاشا معاوضہ ملتا ہے، زیادہ معاوضہ ملتا ہے. تو زیادہ معاوضہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ بندہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے اور اس کا مالک جو ہے وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے تو اسے اصل معاوضے سے زیادہ دیتا ہے. یہاں وہ انعام والی بات آ جاتی ہے. تو نعمت کا مطلب ہی انعام ہے، اور انعام حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق اور اپنے مالک کا منظور نظر بننا جو ہے وہ شرط ہے. اسے آپ نوازش بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ لوگ اسے احسان بھی کہتے ہیں. بعض جگہ ایک محنت اور کاوش کا اعتراف کیا جانا جو ہے اپنے خالق مالک سے، وہ بھی قرار دیا جاتا ہے. جس کی کچھ مثالیں ابھی جو آپ نے دیکھی ہیں، علم نعمت گنا گیا، علم جو ہے وہ نعمت گنا گیا. حکمت نعمت ہے، سمجھ نعمت ہے، نصیحت حاصل کرنا نعمت ہے، اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. کیونکہ جب تک علم کے ساتھ ہدایت نہیں ہوگی بھٹکنے کے چانسز موجود رہتے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ. اور جائزہ لیا سلیمان علیہ السلام کے لشکر، ہم یہ پڑھ رہے تھے نا کہ لشکر سارے جمع تھے. فَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، تو جب انہوں نے جائزہ لیا طیور کا یا پرندوں کا، فَقَالَ، تو فرمایا، مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، کیا ہوا ہے بھائی، میں نہیں دیکھ رہا ہدہد کو. ام کان من الغائبین، کیا وہ غائب ہو گیا بھائی، مسنگ ہے، کیا مسنگ ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں ضرور دوں گا اسے سزا ایک سخت سی. او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا پھر اسے ذبح کر ڈالوں گا، لیکن جو اس کا جرم ہے اس کے کمپیٹیبل جو بھی سزا بنتی ہے اسے دوں گا. او لا یأتینی بسلطان مبین، یا وہ لے کے آئے میرے پاس ایک سنن سری، ایک صحیح کو حجت کو اتھنٹیکیشن کو معقول وجہ، غائب ہونے کی کوئی معقول وجہ کو لکھے آئے. کیونکہ لفظ یہ جو ہے سلطان کے معنی سند بھی ہوتی ہے، وارنٹنگ. جیسے کہ کسی گھر کی تلاشی لینے کے لیے پولیس والے آ جاتے، ہاں بھائی جان وارنٹ کدھر ہے، گرفتار کرنے تو آپ سے پوچھتے ہیں ہاں جی وارنٹ گرفتاری. تو وہ کیا ہوتی ہے، مجاز اتھارٹی کی طرف سے اجازت نامہ. سند بھی وہ جو قابل قبول ہو. ڈاکٹری بے شک آپ کرتے پھریں لیکن جب تک MBBS کی سرٹیفائڈ ڈگری نہیں ہے آپ پریکٹس نہیں کر سکتے. تو جو چیز ایک مانی جاتی ہے باقاعدہ، ایک صرف ثبوت، اس لیے میں نے کہا فماکث غیر بعید، کچھ زیادہ ہی دیر نہیں گزری تھی تو وہ آ گیا. فماکث غیر بعید، کو بہت دیر نہ ہوئی کہ اس نے آ کر کہا، فقالا، تو آ کے اس نے کہا، احطت بما لم تحط بہ، میں نے احاطہ کیا ہے، احطت بما لم تحط بہ، میں نے احاطہ کیا ایک ایسی چیز کا جو آپ کے علم میں نہیں ہے، جو ابھی تک آپ کے علمی احاطے میں نہیں ہے. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور لے کے آیا ہوں سبا سے ایک خبر یقینی، پکی خبر ایک لے کے آیا. انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے دیکھا ہے، میں نے پایا ہے، وجد پایا ہے، I have found there، تمرأۃ ایک عورت کو، تملکہم جو ان کے اوپر حکمران ہے. اب سبا کی بات ہو رہی ہے کہ میں نے وہاں پایا ہے ایک عورت کو جو ان کی حکمران ہے. وہ اوتیت من کل شیء، اور جسے دیا گیا ہے ہر شے سے،
جس کے پاس ہر طرح کی سہولتیں ہیں، ہر طرح کی نعمتیں اویلیبل ہیں. والہ عرش عظیم، اور اس کا تخت تو بڑا عظیم ہے. کہ بڑی سلطنت ہے، بڑی کوئی فوجیں ہیں، بڑا طریقہ کار ہے، بہت ہی کوئی نظم و نسق ہے. وجدتھا، میں نے پایا ہے اس کو، وہ قومہا، اور اس کی قوم کو، یسجدون للشمس، کہ وہ سجدہ کرتے ہیں شمس کو. یسجدون ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کیا ہے کہ سجدہ ہوتا ہے کسی کی حاکمیت کو، کسی کی بڑائی کو تسلیم کرنا. شمس سے مراد سورج بھی ہے، لیکن شمس ایک زندگی کا نشان بھی ہے، جس سے ایک مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے موجودہ زندگی اور اس کے لوازمات کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے. وجدتھا وقوما یسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے پایا ہے اسے اور اس کی قوم کو کہ وہ پوجا کرتے ہیں یا وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے مزین کر دیے ہیں، خوشنما بنا دیے ان کے لیے ان کے اعمال. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور انہیں دور کر دیا ہے صحیح راستے سے. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، تو پھر وہ نہیں ہے ہدایت پر. یہ فَصَدَّهُمْ، صدد ہنڈرنس، کسی کو رکاوٹ ڈال دینا، اصل چیز سے دور کر دینا، وہ بھی سارا صدد میں آئے گا. اللہ یسجد للہ، اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، کیوں نہیں سجدہ کرتے، کیوں نہیں حاکمیت کو تسلیم کرتے اللہ تعالیٰ کی؟ وہ اللہ تعالیٰ یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو نکال لیتا ہے پوشیدہ چیزیں آسمانوں کی اور زمینوں کی. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ، اور وہ تو علم رکھتا ہے، اس سے معلوم ہے ما تخفون، جس چیز کو تم خفیہ رکھتے ہو، جس کو تم چھپاتے ہو. وما تعلنون، اور جو اعلانیہ کرتے ہو، جو کھلم کھلا کرتے ہو، کہ چھپے کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، اور وہ رب ہے عرش عظیم کا. یہ آیت سجدہ ہے. تو جو اصحاب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ برائے کرم سجدہ جو ہے وہ ادا فرما لیں گا اپنے ٹائم کے اوپر. کالا، اب جب ایک حدود نے آ کے وہ پوری ایک ڈیٹیل بتائی، اب سلیمان علیہ السلام کا جواب دیکھیے. کالا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، بھائی ابھی دیکھ لیتے ہیں، سننظر ابھی دیکھ لیتے ہیں. اصدقت ام کنت من الکاذبین، تو نے سچ بتایا ہے یا تو ہے جھوٹوں میں سے، کچھ جھوٹ بول کے کوئی بہانہ بنایا ہے تم نے. اذهب بکتابی ھذا، لے جا میرا یہ خط، میری یہ تحریر، لے جا میری یہ تحریر، لے جا میرا یہ خط. فالق الیہم، تو ڈال دے، پہنچا دے اسے ان کے پاس. ثم تولا، پھر تھوڑا سا ہٹ کے بیٹھ، ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ ذرا انتظار کر. ثم تولا عنہم، تھوڑا سا ان سے ہٹ کے بیٹھ جا. فنظر، پھر ذرا خیال رکھ، دھیان رکھ، نظر رکھ. ماذا یرجعون، تو کیا لوٹاتے ہیں، کیا رسپانڈ کرتے ہیں. ماذا یرجعون، کیا لوٹاتے ہیں، کہ ایک پیغام جب دیا ہے تو ان رسپانس کیا کرتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں. قالت یا ایھا الملاؤ، اب چونکہ خط ڈلیور ہوا جو سبا کی ملکہ ہیں ان کے پاس، اب ان کا کلام ہے. قالت، کہنے لگی، یا ایھا الملاؤ، اے میرے سرداروں، چیفز جو دربار میں ظاہر ہے آپ کے وزیر، مشیر، ڈفرینٹ محکموں کے انچارج جو ہیں وہ کھڑے ہوں، سارے ملا میں کہیں گے. قالت یا ایھا الملاؤ، کہنے لگی اے سردارو، انی القیا الیہ کتاب کریم، میرے پاس ڈالا گیا ایک خط، ایک مکتوب، ایک تحریر باوقار. انہ من سلیمان، بے شک بلا شبہ وہ ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ نام اللہ کے، کہ وہ ہے اللہ کے نام سے، وہ اللہ جو رحمان الرحیم ہے. اب یہ ایک واحد آیت ہے قرآن کریم کی جس کے اندر پوری کی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم دی گئی ہے.
تو سورہ نمل اس لحاظ سے وہ واحد صورت ہے جس کے شروع میں بھی اور یہ جو آیت نمبر 30 ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ اللہ تعالی علیہ، اب اس خط میں کیا ہے؟ اللہ تعالی علیہ، میرے ساتھ بڑائی نہ کرنا، میرے ساتھ بڑائی نہ کرنا، میرے ساتھ سرکشی نہ کرنا، واتونی مسلمین، آ جاؤ میرے پاس فرما بردار ہو۔ اب یہ ایک میسج تھا جو ڈیلیور کر دیا گیا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اس رکوع کے شروع میں آپ نے دیکھا تھا ایک چیونٹی جو ہے اس نے ایک دور اندیشی کا مظاہرہ کیا، اپنی قوم کو آنے والے خطرے سے آگاہ کیا، تو کیا ملکہ سبا ایک طرف ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کس طریقے کی بادشاہ ہے کہ صرف انسان ہی نہیں ہے، جنوں انس طیور، ایک اللہ نے بہت بڑی سلطنت دی ہوئی ہے کہ اس طریقے کے اختیارات ہیں، نبی ہیں۔ اب ایک انہوں نے خط لکھ کے فرما برداری کا پیغام بھی بھیجا ہے، اب کیا رسپانڈ کرتی ہے وہ انشاءاللہ ہمارا جو مطالعہ قرآن کا اگلا سیشن ہے اس میں ہم پڑھیں گے۔ تو آج کے جو دو رکوع تھے میں صرف اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ وہ جو پہلا رکوع تھا آپ نے دیکھا اس کے شروع میں ہی یہ بات بتا دی گئی تھی کہ قرآن کریم اور کتاب مبین کی جو آیات ہیں وہ مومنین کے لیے بشارت اور ہدایت کا ذریعہ ہے، اور مومنین کی خوبیاں یہ بتائی گئی تھیں کہ وہ صلاۃ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ربط قائم کرتے ہیں، پاکی اختیار کیے رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی واضح فرما دیا کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ حقیقتاً خسارے میں۔ پھر تھوڑا سا ذکر چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور وہاں پہ عرفان ذات کا فارمولہ جو وہ بیان فرمایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی نشانیاں، اور پھر جو آل فرعون جو ہے ان کا تکبر اور غرور سے جھٹلانے پہ ان کے انجام کا ایک مختصر سا ذکر جو ہے، یہ سارا کچھ پہلے رکوع میں۔ پھر دوسرے رکوع میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کو عطا کیے جانے والے علم، اور پھر خصوصاً جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو مختلف نعمتیں دی گئی تھیں، جو سلطنت دی گئی تھی، اس کا ذکر ہے۔ اسی رکوع میں ہم نے چیونٹی کا اپنے قوم کو خبردار کرنا اور اس کی بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سننے کا بھی پڑھا ہے، تو جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس صحیح علم معلوم ہو، اگر آپ کے پاس صحیح علم موجود ہو تو آپ چیونٹی جیسی چھوٹی جو مخلوق ہے اس کی بات چیت بھی سن سکتے ہیں۔ اور یہ اب سائنٹسٹوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ چیونٹیاں بھی ایک دوسرے سے بات چیت کرتی ہیں، سنی جا سکتی ہیں، لیکن آج سے آپ امیجن کر لیں کہ یہ تو پچھلی صدی میں ہوا ہے، اس سے پہلے یہ پاسبل نہیں تھا، لیکن اصل حقیقت یہ قرآن کریم نے جو بیان کر دی آج سے 1400 سال پہلے کہ یہ بالکل پاسبل ہے اگر اس چیز کا جو متعلقہ علم ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ اب ملکہ سبا کے حوالے سے کچھ معلومات ہدہد نے بیان کی، پھر اسے ایک خط پہنچایا گیا جس کی شروعات بسم اللہ کے ساتھ تھی، تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو کلمہ ہے اس سے لکھا جانا اور پڑھا جانا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اب یہاں پہ ان رکوع میں دو پرندوں، ایک تو چیونٹی کا ذکر ہوا پارٹیکولرلی اور ایک پرندہ ہدہد کا ذکر ہوا۔ یہ سمجھ لیں کہ ان جانوروں میں بھی ایسی ایسی اللہ کریم کی کاریگریوں کے اعلیٰ اعلیٰ نمونے موجود ہیں کہ اگر ہم ان پہ غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہم کوئی انتہائی مفید جو معلومات ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیم۔